کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شخصیات پیدا کی، افراد پیدا کیے، مجاہدین پیدا کیے، اولیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء پیدا کیے، جنہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، ہاں کبھی ایسا ہوگا کہ دشمن جہاد پر سورج ان کا چمک رہا ہوگا تو کبھی بادل جو ہے وہ اس کے آگے سایہ کر دیں گے، اور وہ بادل تو عارضی ہوتے، ظل ظاہر ہے، یہ ظاہر ہونے والا سایہ ہے، کبھی آیا پھر چلا گیا۔ لیکن میری امت کی جو عظمت کا جو سورج ہے وہ قیامت تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ ایک فتنہ جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، وہ فتنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف جب باتیں ایسی جس کی کوئی توقع نہیں تھی، جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، کہ بندہ ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جس کا نام تقویت الایمان ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے ایمان کو تقویت دینے والی، ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو بڑھانے والی کتاب۔ اور اس کتاب میں کہاں آگے لکھ دیتا ہے معاذ اللہ کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو قدر پہل کے خیال سے بدتر ہے۔ اب نبی کا خیال کے بغیر تو نماز ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے جو نبی کے خیال کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے کہ جب وہ پڑھے گا السلام علیکہ، بولو تو صحیح، السلام علیکہ ایھا النبی، جب نبی کا نام آئے گا، اور جب یہ تو صفاتی نام ہے نا، حضور کا یہ منصب مبارک ہے کہ آپ نبی ہیں، تو جب وہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کا نام اس میں گرامی لے گا تو خیال نہیں آئے گا۔ تو خیال ہمارے علماء نے اس کی بڑی گرفت کی، لیکن سب سے پہلے جس شخصیت نے، جس بندے نے اس فتنے کو روکا، اس کا نام اعلیٰ حضرت فاضل الدین۔ انہوں نے ان کے سامنے یہ عبارات، 5 عبارات پیش کی گئی کہ جناب ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خاموش رہے اور آپ کی عبارات لے کر مکہ شریف گئے۔ 36 علماء حرمین مکہ اور مدینہ کے جو علماء ان کے سامنے پیش کی کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کلی میں ہو نہیں سکتا، یہ کلی علم غیب تو اللہ کا ہے، اور جزئی علم غیب تو جزئی جو ہے اس میں نبی کی تخصیص کیا ہے، وہ ہر بندے بیل کو بھی ہے، وہ ہر پاگل اور مجنون کو بھی ہے۔ یہ فتنہ تھا جس نے مسلمانوں میں اصل میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ چلتا نہیں بہت سے ذرا ہوئے محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ تو انگریز کی زندگی کا نصاب ہے، آج بھی اسی پر بات کر رہا ہے کہ کسی طرح عشق رسول کا جو اس کے اندر جذبہ ہے، جو عشق رسول کی چنگیاری ہے، جو عشق رسول اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کو نکال دو کسی طریقے سے۔ پھر یہ نمازیں پڑھے وہ کوئی پرواہ نہیں، حج کریں، زکاتیں دیں، روزے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی کے نام پر یہ کٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ حضرت نے کیا کہا، کیسی تشبیہ دی ہے، کہا اس نے یوسف پہ کٹی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر پہ، یعنی یوسف علیہ السلام غسل پر مصر پہ عورتوں نے دنیا کاٹی، سر کٹاتی ہے تیرے نام پر مردان عرب، وہاں کٹنے والی انگلی ہے، وہاں حسن یوسف کا ہے، اور یہاں تشبیہ کس کے ساتھ ہی سر کٹاتے تیرے نام پر، یعنی یہاں رسول اللہ کی ذات نہیں، رسول اللہ کا حسن نہیں، حضور کا جلوہ نہیں، کہا سر کٹاتے تیرے نام پر، اور سر کٹانے والے کون ہیں؟ انگلی اور سر کا بڑا فرق ہے بھائی جان، اور پھر کون کٹا رہا ہے؟ کہا عورتیں کاٹے تو اور بات کا مرد کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ مرد جو ہے وہ اپنی انگلی، اللہ اکبر، میرے آقا محمد کیا کہ غلام جب حضور سرکار نے تشریف لے گئے، مکے والوں نے ایک صحابی کو پکڑ لیا اور اس کو قید کر دیا، اس کو پھانسی دینے لگے۔ تو اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہیں آزاد کرنے تمہیں کیسا لگتا؟ اس نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کی ہے، میں تو یہ پسند نہیں کرتا
کہ میری میں موجود ہوں اور میرے نبی کو کرنا چھوڑے. تو میری جگہ پر رسول اللہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو, میری جگہ پر اگر حضور میں ہوں اور میں حضور کو کرنا نہیں چھوڑنے دیتا جی. اور انہوں نے کہا اس کو پھانسی دیا, اور کہا جب ایسا کر رہا جب مجھے پھانسی کرے تو میرا منہ مدینے کی طرف کر دے. انہوں نے مدینے سے مخالف سنت کر دی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے اپنے مشن مقصد کو پا لیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, میرا تم مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو, میں اپنے نبی کو اپنی جان قربان کر دی. اور یہ مسلمہ نظام کے بعد جو ساتھ تشریف لے گئے تو رسول اللہ کے غلام, اس نے کہا کہ آپ میرا نام جانتے؟ کہا آپ محمد رسول اللہ کے رسول مانتے, کہا مانتا ہوں. کیا مجھے نبی مانتے؟ کہتے مجھے آواز نہیں ہے. اس نے کہا کہ تم رسول اللہ کو, محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہو, تو مجھے نبی مانتے ہو؟ جب حضور کا نام ہے کہتے ہاں مانتا ہوں, میرا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, ایمان ہے. جب مسلمان کا نام آتا تھا میں نے سوچا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک تو دفعہ اس نے کہا یہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے. اس نے کہا اس کی انگلیاں کاٹو, ایک انگلی کاٹی, دوسری کاٹی, تیسری, پورا ہاتھ کاٹ دیا. آپ بتاؤ. جب حضور کا نام ہے تو کہتا ہاں میرے نبی ہے, میں پر ایمان لاتا ہوں. اس نے تو میرے بارے میں کہا تو سونے کی طرف کیا کہتا ہے. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا, پھر اس نے ٹانگ کاٹی, پھر دوسری ٹانگ کاٹی, پھر ایک بازو کاٹا, پھر دوسرا کاٹا, پھر ٹانگ کاٹے. جب تک وہ زندہ رہے, جب تک وہ حیات رہے, تب تک یہی کہتے رہے کہ میں رسول اللہ کو اپنا نبی ایمان مانتا ہوں, لیکن تیرے بارے میں مجھے آواز نہیں آتی. تو سر کے باتیں تیرے نام پر بتا دے رہا ہے. یہ تشبیہ کس نے دی ہے؟ اللہ حضرت صاحب نے دی. انہوں نے اس فتنے کا خاتمہ کیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ کی ناموس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی شان, آپ کی رفعت, آپ کے بارے میں تو سننا اور سوچنا بھی منع ہے. ایک کتاب ہے فتاوی شامی, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو جپڑی کہہ دیا یا کپڑے میلے ہو جاتے, کپڑوں میں گند آ جاتی, کہا اگر کسی نے کہا نبی کے کپڑے معاذ اللہ گندے کا کافر ہو جائے. کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرب نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھا, مٹی نے, داغ نے میرے نبی کے دامن میں پناہ لے لی ہے. یعنی رسول اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ سبق پڑھایا میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر یہ بات قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے 56 علوم میں دسترس حاصل کی, 56 علوم. اور کہتے ہیں آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ آپ دن کے وقت سورج کو دیکھ کر اور رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا لیتے تھے, اور ایک منٹ کا فرق نہیں پڑتا تھا. اور اللہ پر ایمان اور یقین کا کیا عالم تھا. کہتے ہیں ان کے زمانے میں تعاون آ گیا, تعاون کا تھوڑا نکلتا بندے مار لے, اور اسلام میں رسول نے فرمایا تعاون جو ہے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. مسلمانوں کے لیے اگر تعاون سے کوئی مرے گا تو شہادت کی موت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی رحمت اللہ علیہ کہتے تعاون آ گیا, تعاون کا زمانہ تھا, اور آپ کے رسولیں جو ہے اس میں کوئی ریشہ پڑ گیا, سیلیں ہو گئی, حلق میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی, چھوٹے بھائی صاحب ڈاکٹر کو لے جائے. اس نے کہا یہ تو تعاون ہے, اب یہ چند نہیں ہے. آپ خاموش رہے کہ بولا نہیں جاتا تھا, مطلب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا میں بول نہیں سکتا تھا. اگر میں بول سکتا اسے بتاتا کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میرے نبی نے فرمایا ہے جب تک کسی بیماری میں کسی شخص کو دیکھو, کسی دکھ میں, تکلیف میں کسی دوسرے بندے کو دیکھو کہ جو دعا پر الحمدللہ الذی آفانی من ابتلاء کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا,
اللہ تمہیں اس بیماری کو مبتلا نہیں کرے گا. کہ جب پہلے دن میں نے تعوذ کا بندہ دیکھا تو میں نے یہ پڑھ لیا تھا اور مجھے اپنے نبی کے فرمان پر اتنا یقین ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے مجھے تعوذ ہو سکتا نہیں. جب میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا تو حج کر کے واپس آ رہے تھے تو جہاز جو ہے وہ طوفان کی 3 دن مسلسل ہوائیں ایسی تھی کہ جہاز کو ابھی ڈوبا کہ ابھی ڈوبا اور لوگوں نے کفن باندھ لیے. میری والدہ نے کہا کہ احمد رضا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مان جہاز نہیں ڈوبے گا. ان کا لوگ کفن باندھ کے میں دیکھا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تو میری والدہ کو اطمینان ہو گیا اور میں نے آپ نے سوچا کہ یار میں نے قسم کھا لی ہے, میں نے اللہ کی قسم کھا لی, مجھے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی. کیونکہ بعد میں مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آئی کہ میرے آقا نے فرمایا جو طوفان کی نظر ہو یہ دعا پڑھنے کا اللہ اس کے بیٹے کو ڈوبنے نہیں دے گا. یعنی یقین کا یہ لیول ہے اس بندے کا, یقین کا یہ حال ہے کہ